بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14واں پارہ سورۃ النحل، پہلی 2 آیات کا ترجمہ۔ اتی امر اللہ، اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ فلا تستعجلوہ، سو تم اس میں جلدی مت کرو۔ سبحانہ، اللہ جل جلالہ کی ذات پاک ذات ہے۔ وتعالی، اور اللہ جل جلالہ کی ذات انتہائی بلند و بالا ہے۔ عما یشرکون، ان چیزوں سے جن چیزوں کو اللہ جل جلالہ کی ذات شریک کیا جاتا ہے۔ ینزل الملائکہ، وہ اللہ آسمانوں سے فرشتوں کو اتارتے ہیں۔ بالروح، وحی کے ذریعے سے۔ من امرہ، اپنے حکم سے۔ علی من یشاء، جس پر چاہتے ہیں۔ من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ ان انذروا، یہ کہ آپ ڈرائیے۔ انہ لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں پر میں الہ ہوں۔ فاتقونی، مجھ سے ڈرو۔ سورۃ النحل یہ نئی سورت ہے 14ویں پارے کی۔ نحل عربی میں شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر آگے چل کر اللہ جل جلالہ نے شہد کی مکھی کا بیان فرمایا ہے کہ کیسے کام کرتی ہے، اس کے کیا کارنامے ہیں، کن پروسیس سے ہو کر یہ انسان کو شہد فراہم کرتی ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النحل رکھا گیا ہے۔ سورۃ النحل یہ مکی دور میں آخر میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، اور اس کے بعد جلدی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے۔ اور عموماً مکی صورتوں کا جو عنوان رہتا ہے وہ عنوان ہوتا ہے اللہ، توحید، قبر، حشر، جنت، جہنم، رسالت، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اور نیک لوگوں کے لیے جنت، گناہگاروں کے لیے جہنم۔ عموماً یہ ٹاپک مکی صورتوں کے اندر چلتا ہے، کیونکہ مکہ کے دور میں شرک، کفر، انکار رسالت اور مرنے کے بعد کے انکار، یہ چیزیں بہت عام تھیں۔ مکی صورتوں کے اندر انہی چیزوں کو لے کر چلا جاتا ہے۔ اور مدنی دور میں پھر احکامات ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، جہاد ہے۔ احکامات جتنے ہیں وہ تقریباً مدنی صورتوں میں آتے ہیں۔ عجیب انداز یہ ہے، اگر ہم نے کبھی غور کیا ہو، قرآن کریم کی جو صورتیں شروع ہوتی ہیں عموماً یا تو وہ ایسی آیات سے شروع ہوتی ہیں جن میں اللہ جل جلالہ کی تعریف ہوتی ہے۔ مثلا سورۃ الفاتحہ کو لے لیں، الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ الکہف جمعہ والے دن ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ سورۃ الملک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ذات ہے وہ۔ تو عموماً سورتوں کا آغاز اللہ جل جلالہ کی تعریف سے ہوتا ہے، یا پھر سورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، حامیم، حامیم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات ہیں، ان سے سورتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ عمومی ترتیب قرآن کریم کی سورتوں کی اسی طرح کی ہے، مگر یہاں عجیب انداز ہے۔ سورت شروع ہوتی ہے اتی امر اللہ، اللہ کا حکم آ پہنچا۔ یہ انداز ڈرانے کا انداز ہے، دوسروں کو سمجھانے کا انداز ہے، بیدار اور جگانے کا انداز ہے۔ بھئی اٹھ جاؤ، اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ ہم گھر میں آرام کر رہے ہوں، دروازے پہ دستک ہو، کوئی مہمان آئے، کوئی بڑا آئے، دوڑیں لگ جاتی ہیں، ہلچل مچ جاتی ہے، فلاں کا فون آیا ہے، فلاں آنے والا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تمہاری دوڑیں لگنی چاہیے، اتی امر اللہ،
اللہ کا حکم آ چکا ہے، فلا تستعجلوہ، اس میں جلدی نہ کرو۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈراتے کہ بھئی نافرمانی سے باز آ جاؤ، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو نافرمان یہ کہتے کہ کب سے آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا عذاب آئے گا، اب تک تو نہیں آیا، اب تو آ جانا چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں تمہیں پناہ مانگنی چاہیے، میرا عذاب تو قریب ہے، آنے والا ہے، فلا تستعجلوہ، اس کو جلدی کر کے مزید اور قریب مت لاؤ۔ عزیزو، انسان اللہ کی نافرمانی کرے تو ساتھ اس اعلان کو اپنے کانوں میں، ذہن میں، دل و دماغ میں رکھنا چاہیے، اللہ ہر نافرمان کو کہہ رہے ہیں تو میری نافرمانی کب تک کرے گا؟ عطا امر اللہ، اے میرے نافرمان بندے، جہاں تو گناہ کرتا ہے میرا عذاب وہیں تجھے پکڑ سکتا ہے، مگر میں رب ہوں، میں کبھی ڈھیل دے دیتا ہوں، نظر انداز کر جاتا ہوں کہ شاید بندہ پلٹ کے آ جائے۔ تو ہر نافرمان کے لیے اللہ نے یہ پیغام سنایا ہے کہ جہاں جس علاقے میں، جن افراد میں، جن لوگوں میں میری نافرمانی ہوتی ہو، انہیں یاد رکھنا چاہیے عطا امر اللہ، اللہ کا حکم، اللہ کا عذاب ان پہ آ پہنچا ہے۔ دوسری بات مفسرین یہ فرماتے ہیں امر اللہ، اللہ کا حکم، اس سے مراد قیامت ہے کہ قیامت زیادہ دور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اور قیامت دونوں ایک ساتھ آئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ 1400 سال پہلے اللہ فرما رہے ہیں قیامت آ چکی ہے اور یہ سر پہ کھڑی ہے۔ اس وقت اللہ فرما رہے ہیں 1400 سال گزرنے کے بعد اب ہم سوچیں قیامت کتنی قریب آ چکی ہے۔ سورۃ الانبیاء 17ویں پارے کے اندر اللہ فرما رہے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا دن بالکل قریب آ پہنچا ہے اور ابھی تک لوگ غفلت میں ہیں۔ عزیزو، حدیث پاک میں بتلایا گیا جو انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے بس اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جتنی موت قریب ہے اتنی قیامت قریب ہے، اس کے انتظار مت کرو، کب آئے گی، کیسے ہوگا، بس اس کی تیاری میں چلتے رہو۔ تیسری بات امر اللہ، اللہ کا حکم آنے والا ہے۔ علماء یہ فرماتے ہیں یہاں مکہ کے لوگوں کو اللہ اعلان سنا رہے ہیں، مکہ والو تم نے اسلام کو، مسلمانوں کو اور ہمارے نبی کو بڑا ستایا ہے، 13 سال بڑی اذیتیں دی ہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ امر اللہ، اللہ کا حکم آ پہنچا ہے، اب مسلمان مدینے جائیں گے اور تمہارے خلاف جہاد ہوگا، اسلام کا جھنڈا لہرایا جائے گا۔ اب کفر کی دنیا ختم ہونے والی ہے، کفر کی طاقت ٹوٹنے والی ہے۔ عزیزو، آج بھی یہ اعلان زندہ ہے، اللہ کفر کی دنیا میں یہ اعلان کر رہے ہیں عطا امر اللہ فلا تستعجلوہ، ظالموں، جابروں، کافروں، فرعونوں، تم اپنے زمانے میں آ کر اپنی طاقت میں، حکومت میں، پیسے میں، ان چیزوں میں آ کر غرور کرتے ہو کہ مسلمان کمزور ہیں، ہم ان کے خلاف بہت کچھ کر جائیں گے۔ عطا امر اللہ، تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا حکم آ چکا، اب اسلام کو فتح ملنے والی ہے۔ کتنا زبردست کلام ہے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ فرمایا اللہ تو پاک ہیں اور اللہ بلند و بالا ہیں۔ عزیز، یہ جو جملے ہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ انتہائی قیمتی جملے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جملے اتنے زیادہ اجر و ثواب کے اعتبار سے باری ہیں، بس اوقات انسان ان کو پڑھتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک سارا خلا نیکی سے بھر جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زبانوں پر اور اپنے ذکر میں، اپنی زبان پر ان کلمات کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چل رہے ہیں فضاؤں میں تخت پر، اور اس زمانے میں جب فضا میں تخت اڑ رہا ہو، ظاہر دنیا نے تو جہاز اڑتا دیکھا نہیں تھا، ایک دیہاتی اپنی کھیت میں کام کر رہا ہے، فضا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتا دیکھا، اچانک نگاہ اٹھی، فوراً بول اٹھا سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت پیٹرول پر، انجن پر، پائلٹ سے نہیں چلتا تھا، ہوا سے اللہ چلاتے تھے۔ ہوا کو حکم دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ آپ اس تخت کو آگے لے جانے کے بجائے کھیت کی طرف لے چلیں، جہاں کھیتی کام کر رہا ہے۔ کھیتی میں کام کرنے والا وہ مزدور بیچارہ ڈر گیا،
میں نے کون سی غلط بات کہہ دی کہ یہ تخت آگے جا رہا تھا پیچھے آیا، آ کر اس کی کھیت میں اترا۔ اللہ کے نبی نے قریب بلایا، خوف زدہ ڈر کے عالم میں پوچھا، جب آپ نے میرے تخت کو فضا میں اڑتا دیکھا آپ نے کیا کہا؟ کہ حضرت میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، جب میں نے اتنے منوں ٹنوں وزن کے ساتھ فضا خلا میں اس تخت کو اڑتا دیکھا، میرے اندر کی آواز تھی سبحان اللہ، اللہ کتنے پاک ہیں، قدرت والے ہیں، ایک دن کا فضا میں اڑانا مشکل ہے، اتنے بڑے تخت کو اللہ کیسے اڑاتے ہیں۔ مجھے آپ کی حکومت پر بڑا رشک آیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ کے سادے بندے، سلیمان کی حکومتیں تیرے اس جملے کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ عزیزو، اتنے بڑے بادشاہ جن کی حکومت فضاؤں پر، خلاؤں پر، جنات پر، انسانوں پر ہو، وہ نبی یہ فرما رہے ہوں کہ سبحان اللہ کا مقابلہ میری حکومت کر ہی نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی تعریف کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فرمایا ینزل الملائکۃ بالروح، ہم فرشتے کو وحی کے ذریعے سے اتارتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، وحی لے کر، اللہ کا پیغام لے کر، میسج لے کر۔ یہاں عجیب بات یہ ہے، ینزل الملائکۃ بالروح، اللہ نے فرمایا فرشتہ روح لے کر آتا ہے، یہ نہیں فرمایا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے۔ یہاں وحی کو روح فرمایا ہے، اور ایک روح وہ ہے جو ہمارے وجود میں چل رہی ہے۔ تو اللہ ایک باریک اشارہ سمجھا رہے ہیں، اے میرے بندو، جب تک تمہارے بدن میں روح چل رہی ہے تو تم زندہ ہو، اور تم اسی کو زندہ کہتے ہو جس کے اندر سانس چل رہی ہو۔ جس کی سانس اور روح رک جائے وہ مردہ سمجھا جاتا ہے۔ سنو، یہ اگر مردہ ہے تو وہ بھی مردہ ہے جس کے اندر وحی کا علم نہ ہو۔ وحی کو اللہ روح فرما رہے ہیں۔ جیسے جان کے لیے روح ضروری ہے، ایسے اندر کے لیے، من کے لیے، دل کی بیداری کے لیے، اندر کو آباد رکھنے کے لیے روح کا علم، اعمال، تقوی، طہارت، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں ینزل الملائکۃ بالروح، ہم وحی کے ذریعے سے آسمان سے فرشتے اتارتے ہیں، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادی، پھر نبوت ہم جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، کوئی اپنی مرضی سے نبی نہیں بنتا۔ ان انذروا انہ لا الہ الا اللہ، آپ جا کر لوگوں کو یہ پیغام سنائیے، کوئی الہ نہیں پر میں ہوں، فاتقون، مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ عزیزو، اس زمانے میں تو جاہلیت کا دور تھا، شرک تھا، لوگ ایک سے زیادہ الہ مانتے تھے۔ آج تو ہم کہتے ہیں اسباب کی دنیا میں ہم بہت آگے چلے گئے ہیں، مگر ہمارے ملک میں نہ جانے جہالت، ظلمت، بے دینی کس حد تک ہے، اب بھی لوگ شرک کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس کی ضرور فکر رہنی چاہیے کہ دنیا سے شرک ختم ہو جائے، کفر ختم ہو جائے، انسانیت کا عقیدہ ایک اللہ جل جلالہ کی ذات پر آ جائے۔ کوئی کسی سے لے نہیں سکتا، کوئی کسی کو دے نہیں سکتا۔ انسان ہو، قبر والا ہو، بت ہو، علی ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ دینے والی، لینے والی ذات ایک اللہ جل جلالہ کی ذات ہے۔ اللہ 17ویں پارے کے اندر فرما رہے ہیں، تم نہیں دیکھتے ہو میرے بندو، تم کہتے ہو یہ بھی دیتا ہے، یہ بھی دیتا ہے، یہ بھی دیتا ہے۔ اگر کائنات کے اندر مجھ سے زیادہ الہ ہوں تو پھر تو کائنات کے اندر فساد آ جائے۔ ایک الہ بولے بارش ہونی چاہیے، سردی ہونی چاہیے، دوسرا خدا بولے نہیں بھائی آج تو گرمی ہونی چاہیے۔ ایک الہ یہ حکم جاری کرے اس کو بیمار کرنا ہے، دوسرا الہ یہ بولے نہیں اسے صحت دینی ہے۔ کائنات کے نظام درم برم ہو جاتا اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے۔ جب کائنات کے نظام ٹھیک چل رہا ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کائنات کو چلانے، بنانے والی ذات ایک اللہ جل جلالہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمایا۔